لطائف ستہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لطائف کتنے ہوتے ہیں؟ کیا لطائف اور چکراز میں فرق ہے؟ ہم نے یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں، اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو لطیفہ سر پہ ہے، جو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ لطیفہ سر سمجھ آ جائے گا، اور جو لطیفے ہیں، جو مختلف لطائف ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لطائف ستہ کا مطلب ہے 6 لطائف، اور دوسرے جو سلاسل ہیں کوئی 7 لطائف بھی کہتے ہیں۔ 6 لطائف کا مطلب ہے لطیفہ نفس، لطیفہ نفس ہو گیا، پھر قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ ہوں گے ہمارے 6۔ اس کے بعد کہیں پہ 7 ہے، پھر انا، لطیفہ انا، جسے سلطان اذکار بھی کہا جاتا ہے۔ ان سب پہ میں نے الگ الگ بات کی ہے، ایک ایک پہ ڈسکس کی ہے میں نے، اور یہ سارے ویڈیوز اسی چینل آپ کے القرآن مرشدین میں بالکل پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ ایک ڈسکلیمر دیتا ہوں، یا ایک یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ کوشش یہ کی ہے کہ اس طریقے سے آپ کو چیزوں کو سمجھاؤں تاکہ جو ٹریڈیشنلی جو لینگویج میں کرپشن کی گئی ہے اس سے ذرا ہم بچ کے ہمارے جو سامعین ہیں ان کو میں صحیح طریقے سے اصل جو ان کی میننگ ہے ان کی طرف لے کے آؤں۔ دیکھیں، لطیفہ جو بھی لطائف ہیں یہ ایکچولی کیا ہیں؟ یہ روحانی آرگنز ہیں، ان پہ تو ہم نے بات کی ہے، لیکن اب میں بات کروں گا لطیفہ سر پہ، کیونکہ لطیفہ سر ایک بڑا امپورٹنٹ خاص ویسے تو سارے خاص ہیں، لیکن یہ بڑا خاص سمجھا جاتا ہے۔ اب لطیفہ سر کی جو پوزیشن ہے، اچھا اس سے پہلے ایک میں بات کر دوں، اگر کسی جو بھی آپ میرے سامعین سن رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کو لطائف کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں، یہ چکراز کیا ہیں، تو پہلے آپ یہ انٹروڈکٹری اب ضرور میری ویڈیوز دیکھ لیں، اسی چینل کے اوپر بار میں جا کے لطائف ستہ کی حقیقت القرآن مرشدین لکھیں تو کافی سارے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے جس میں نے بات کی ہے۔ اگر آپ کا دل کہے تو کسی اور کا بھی آپ انٹروڈکشن ضرور سن لیں، اس کے بعد آپ کو ایک ایک لطیفہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ویڈیو جو ہے وہ لطیفہ سر کے بارے میں اس کی پوزیشن بتاؤں گا، اس کا کلر بتاؤں گا، اس کو اجاگر جب یہ بیدار ہو جاتا ہے تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے، پہلے ٹریڈیشنل کیا سمجھا جاتا ہے، عام جو ہمارے صوفی سلاسل ہیں 4 سلاسل، اس میں ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے، میں پہلے وہ انٹروڈکشن کروا دوں۔ دیکھیں، یہ لطیفہ سر یہ 4تھا لطیفہ ہے، اس کا نمبر ہے 4تھا، پہلا نفس، دوسرا قلب، تیسرا روح، 4تھا لطیفہ سر۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اس کی پوزیشن دل کے بالکل اوپر والی جگہ پہ، جو آپ کا قلب ہے، قلب کے 4 جو ہے انگلیاں اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی پوزیشن یا جگہ ہے۔ یہ جب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کی ذکر کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو کلر ہے، روشنی، وہ سفید روشنی آتی ہے۔ ویسے تو جب ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے بہت ساری آپ کو روشنیاں نظر آئیں گی، لیکن غالب جو روشنی وہ سفید ہوگی۔ یہ ذکر آپ کو آپ کا مرشد دے گا، مرشد ہی اپنے جو مرید ہوتے ہیں ان کا ایک ایک لطیفہ بیدار کرتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ تو اچھا، اس کے بعد جب یہ لطیفہ ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ کو ایک گرمی سی، یہ جو میں نے پوزیشن آپ کو بتائی ہے وہاں پہ آپ کو ایک گرمی فیل ہوگی، ایک گرم، یا اس میں تھوڑی تھوڑی مومنٹ بھی فیل ہوگی۔ اچھا، یہ جب بالکل بیدار ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ انسان لالچ اور حرص سے پاک ہو جائے گا۔ مطلب اس میں جو اندر میں جو لالچ ہے، حرص ہے،
وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہر لطیفے کی ایک اپنی خصوصیت ہے۔ تو لطیفہ سر کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ لالچ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب میں آتا ہوں اپنی جیسے میں ہمیشہ جو بھی چیز ہے کوشش کرتا ہوں قرآن سے میں اس کو ثابت کروں یا قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کروں۔ تو سر لفظ جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے، اس کا مادہ ہے سین را، کیونکہ را کے اوپر شد ہے، جب شد آ جاتا ہے تو وہ ایک ہی جو حرف ہے اس کو ڈبل کیا جاتا ہے، تو وہ جیسے سر سین را یہ ہو گیا مادہ۔ اس کا مطلب ہے خفیہ، سیکرٹ۔ اب اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر، میڈیٹیشن، امیجینیشن، تصور، مراقبہ، مشاہدہ، یہ تو سب کرنے ہیں، ذکر اذکار تو کرنے ہیں جو بتائے جاتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ انسان پہ عیاں ہوتا ہے یا یہ جب جاری ہو جاتا ہے تو اللہ کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ روحانیت کی سب سے بڑی معراج ہے کہ انسان پہ اللہ کے راز کھل جائیں، کیونکہ اس کا نام ہی لطیفہ سر ہے کہ خفیہ راز جو ہیں اللہ کے کائنات کے وہ آپ پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا، دین کی جو اصل اسینس ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گی، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارے لیے ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے جب ہم اپنا اس لطیفے کو ہم ایکٹیو کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے عمل میں کیا کریں گے۔ تو اپنے عمل میں یہ ہوتا ہے، ایک تو ہمیں ملتی ہیں گفٹس، ہمیں یہ تحفے ملتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے راز ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کائنات کے وہ راز معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمیں عمل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمارا سینہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ کسی کے بھی عیب اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ راز کو راز ہی رکھتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا ہے، ان کے پیٹ پھٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز پتہ چل جاتی ہے تو لوگ پورے گاؤں میں، شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ وہ ہوا، چھوٹا سا بھی راز نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جب لطیفہ سر ایکٹیو ہو جائے گا، یقین مانیں آپ بڑے سے بڑا راز آسانی سے اپنے سینے میں چھپا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ کے راز، کائنات کے راز پتہ چلیں گے اور آپ لوگوں کے راز سنبھال پائیں گے۔ اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، مراقبہ ہمیشہ میں بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، نہیں تو آپ مراقبے پہ بھی اسی چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مراقبہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں، تصور کریں کہ آپ کا جو میں نے پوزیشن بتائی ہے، اس پوزیشن پہ آپ اپنا ذہن لگا کے اللہ کے نام کا، اسم خاص کا تصور کرتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ آپ کو یہ لطیفہ ایکٹیو کرنا ہے۔ پھر اس میں آپ کو کتنے دن لگتے ہیں، 1 مہینہ لگتا ہے، 15 دن لگتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ آپ امیجینیشن اور یہ ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اور جب بھی یہ ایکٹیو ہو جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا، ایک تو آپ پہ راز کھلنے لگیں گے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گفٹ ملے گا، دوسرا آپ میں یہ پاور آ جائے گی کہ آپ بھی اللہ کے راز کے لوگوں کے راز سنبھال پائیں گے۔ میں یہاں پہ اس ویڈیو کو یہاں پہ روک کے ختم کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اگر یہاں تک جنہوں نے بھی مجھے سنا ہے، آپ یقین مانیں اگر آپ یہ جو 6-7 لطائف پہ میں نے ڈسکس کیا ہے اپنے چینل میں، اگر یہی 6-7 لطائف آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو یقین مانیں آپ کا دماغ بالکل کھل جائے گا۔ اگر پہلے اس لطیفہ کے بارے میں کہیں سنا بھی ہوگا تو یقین کریں کہ آپ کو بالکل حیرت ہوگی کہ آپ کو کچھ اور ہی بتایا گیا ہوگا، آج آپ نے کچھ اور ہی سن لیا۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو
تو ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.